اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں، میرے عزیزوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج جس موضوع پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ اس موضوع کا تعلق ہمارے آخرت کے انجام سے ہے۔ زندگی بھر جو ہم جد و جہد کرتے ہیں، زندگی بھر جو ہم کوشش کرتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کی، اس ساری کوشش کا انجام اس موضوع سے متعلق ہے۔ اسی لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد نبوی میں، اور آپ منبر پر تشریف لے گئے اور ہم سے مخاطب ہوئے کہ میں تمہارے لیے فکر مند ہوں، فکر کرو شرک کی۔ تو صحابہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کس شرک کی آپ بات کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا ریا کی۔ ایک موقع پہ ایک صحابہ کچھ گفتگو کر رہے تھے کھڑے ہو کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اور آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا گفتگو کرتے ہو؟ کہنے لگے کہ ہم دجال کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال سے بڑا فتنہ جس کے حوالے سے میں فکر مند ہوں تمہارے حوالے سے، وہ ہے ریا، شرک خفی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث میں نے آپ کو سنائی، اسی میں آپ نے فرمایا کہ ریا تمہارے اندر اتنی خاموشی سے داخل ہوتا ہے کہ چیونٹی جس طرح رینگ کر اندر داخل ہوتی ہے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا، اس سے زیادہ خاموشی کے ساتھ یہ ریا، جسے ہم دکھاوا کہتے ہیں، جو اخلاص کی ضد ہے، الٹ ہے، وہ تمہارے اندر داخل ہوتا ہے۔ یہ کہیں آپ نے اسے شرک خفی کہا، کہیں آپ نے اسے شرک اصغر کہا، اور کہیں آپ نے اسے دجال سے بڑا فتنہ قرار دیا کہ میں اپنی امت کے لیے اس حوالے سے فکر مند ہوں۔ تو آج کی اس مختصر گفتگو میں انشاءاللہ تعالی میں اپنے آپ کو بھی توجہ دلاؤں گا اور آپ کو بھی توجہ دلاؤں گا کہ ہم کس طرح سے اپنی نیتوں کو خالص رکھیں، اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، وہ کون سی علامتیں ہیں جن سے آپ کو یہ پتا چلے کہ میں ریا کر رہا ہوں، اور وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو میں اختیار کروں تو مجھے پتا چلے کہ جو کام میں کر رہا ہوں وہ میں اللہ رب العالمین کے لیے کر رہا ہوں۔ صحابہ میں سے کئی لوگ آ کر آپ سے سوال کرتے تھے۔ ایک صحابی نے آ کے آپ سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کرتا ہوں، لیکن میرے دل میں یہ خیال بھی آتا ہے اسی وقت کہ میں لوگوں کو بھی خوش کر لوں، تو کیا یہ غلط ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، جواب قرآن نے دیا، کہ جو قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، کہ اللہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ جو کام خالص آپ اس کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس میں آپ یہ بھی نیت کرتے ہیں کہ اگر لوگ بھی خوش ہو جائیں ساتھ میں تو اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔
کچھ صحابہ نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم چھپ کر نیکی کرتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، لیکن لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، اور جب اس نیکی کا ذکر لوگ ہمارے سامنے کرتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک خوشی کی لہر دوڑتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی صورتحال میں لہو اجران، کہ تمہارا اجر دگنا ہے۔ تم نے تو خالص نیت کے ساتھ چھپ کر نیکی کی تھی، لیکن لوگوں کو پتہ چل گیا، تم نہیں چاہتے تھے لیکن لوگوں نے تمہاری تعریف کی، اور یہ قدرتی بات ہے کہ تمہارے دل میں اس سے ایک خوشی پیدا ہوگی۔ لہو اجران، کہ اس پر تمہیں ڈبل نیکی ہے۔ پہلی نیکی اس بات کے کہ تم نے چھپ کر نیکی کی، اور دوسرا اجر اس بات کا کہ جب لوگوں کو پتا چلا تو لوگوں نے بھی اس نیکی کو اختیار کیا جو نیکی تم نے کی تھی۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور میرے ساتھیوں، یہ ضروری کیوں ہے؟ اخلاص، نیت کا اخلاص اللہ کے لیے ضروری کیوں ہے؟ یہ ڈائمنڈ ہوتا ہے نا، ڈائمنڈ، ہیرا، ہیرے کی اتنی قیمت کیوں ہے؟ حالانکہ ہیرا اور کوئلہ یہ دونوں بالکل ایک پروسیس سے گزرتے ہیں، بالکل ایک ہی پروسیس ہے، ہیرے کا بھی اور کوئلے کا بھی، لیکن کوئلے کی کوئی قیمت نہیں ہے اور ہیرے کی قیمت ہے۔ ہیرے کی قیمت جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ اس کا خالص ہونا ہے، وہ اس کی کلیئرٹی ہے، اس کی ٹرانسپیرنسی ہے، اس کی شفافیت ہے۔ جو شفاف پنا اس کے اندر آتا ہے، جتنا شفاف ہیرا ہوگا اتنا ہی وہ قیمتی ہوگا۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ مومن کی نیت کا اجر اس کے عمل کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان چھوٹی سی نیکی کرتا ہے لیکن اس کی نیت خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہوتی ہے اور اللہ اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، میں اسی حوالے سے یہ بات کروں کہ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے کہ چند علامات میں آپ کو بتاؤں کہ وہ علامتیں کیا ہیں کہ جن سے آپ کو یہ پتا چلے کہ جو آپ کام کر رہے ہیں وہ کام آپ خالص اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اس کے لیے 4 علامتیں ہیں۔ پہلی علامت تو یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی نیکی کا کام کرنے کی، کوئی بھی کام، دیکھیں ہماری زندگی میں ہر عمل نیکی ہے۔ ہر عمل جو آپ زندگی میں کرتے ہیں، اگر آپ اللہ کو سامنے رکھ کر کریں گے تو ہر چیز آپ کی نیکی بن جائے گی، آپ کے اجر کا ذریعہ بن جائے گی۔ یہاں تک کہ آپ کی بیوی سے ملاقات، یہاں تک کہ آپ کا باتھ روم میں جانا، دنیا کی زندگی کا آپ کا سونا، آپ کا کھانا، یہ تمام چیزیں آپ کی اجر کا ذریعہ بن جاتی ہیں اگر آپ نیکی کرتے ہوئے سب سے پہلی چیز یہ سامنے رکھیں کہ میں یہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ تو یہ سب سے پہلی چیز کہ اپنی ارادے کو یہ بنائیں کہ جو کام میں کر رہا ہوں اس میں خالص میں اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کروں گا۔ دوسری علامت یہ ہے کہ جب اللہ آپ کو کوئی نیکی کرنے کی توفیق دے دے تو نیکی کرنے کے بعد آپ کے اندر عاجزی آنی چاہیے، آپ کے اندر انکساری آنی چاہیے، آپ کے دل سے شکر کے کلمات نکلنے چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ نیکی کرنے کے بعد آپ یہ ذرا اپنا سینہ چوڑا کر کے کہ جناب ماشاءاللہ میں تو نماز فجر کی جماعت سے پڑھی اور ماشاءاللہ میں نے جی عمرہ کیا اور میری چال بدل گئی۔ نہیں، وہ لوگ کہ جو اللہ کے لیے نیکی کرتے ہیں انہیں پتا ہے کہ یہ نیکی کی توفیق مجھے اللہ کی رحمت اور فضل کی وجہ سے ہوئی ہے، تو لہٰذا وہ اور عاجز بن جاتے ہیں، وہ منکسر بن جاتے ہیں، وہ اللہ کے سامنے اپنے پروں کو، اپنے ہاتھ پیروں کو جھکا دیتے ہیں، اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے اس سلسلے کے اندر کہ وہ نیکی کرنے کے بعد اس بات کی فکر میں لگ جاتے ہیں کہ ہماری نیکی قبول ہوگی بھی یا نہیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ نیکی کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ گارنٹیڈ نماز پڑھ لی ہے قبول ہو گئی،
نہیں، وہ فکر مند رہتے ہیں کہ جو کام میں نے کیا پتہ نہیں اللہ کے یہاں وہ قبول ہوگا بھی یا نہیں، پتہ نہیں میں نے اس کے جو تقاضے تھے وہ پورے کیے بھی یا نہیں، میری کمزوریوں کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ میری نیکی، تو یہ خلش اور یہ چبن لے کر وہ دل میں پھرتا ہے کہ جو نیکی میں کر رہا ہوں وہ نیکی اللہ کے یہاں قبول ہوگی بھی یا نہیں۔ اور چوتھی علامت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے لیے کام کرنے والے ہیں وہ جلد بازی سے کام نہیں لیتے، اس لیے کہ کام جب آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا، میں ایک بہت بڑی بات آپ کو کہنے والا ہوں، اسے غور سے سنیں، کہ اللہ کے لیے جب کام کرتا ہے تو مقصود منزل نہیں ہے، اصل مزہ تو اس سفر میں ہے کہ جو اس منزل کے لیے آپ کر رہے ہیں۔ جو سفر ہے اس منزل کو پانے کے لیے کہ میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہوں، سارا لطف اس سفر کے اندر ہے۔ اس سفر میں جب آپ کا قدم پڑ گیا اور آپ اس سمت میں چل پڑے تو آپ کامیاب ہو گئے۔ تو لہذا اللہ کے لیے کام کرنے کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ وہ لوگ پھر جلد بازی سے کام نہیں لیتے کہ اللہ کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں۔ میں زیادہ تفصیلات میں ابھی نہیں جاؤں گا، آپ کو اشارے کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ وہ علامتیں کیا ہیں کہ جن علامتوں سے پتا چلے کہ بھائی میرا کام جو ہے وہ ریاکاری والا ہے، جو کام میں کر رہا ہوں وہ اللہ کے لیے کہہ تو رہا ہوں، میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، لیکن حقیقت میں اللہ کے لیے نہیں کر رہا۔ اس کی 3 علامتیں ہیں۔ پہلی علامت تو جو اردو میں ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ جلوت میں چست اور خلوت میں سست۔ جب لوگوں کے سامنے ہے تو ماشاءاللہ جناب نماز بھی بڑی اچھی ہے، رکوع بھی بڑا اچھا ہے، سجدہ بھی بڑا اچھا ہے، بڑی بھاگ دوڑ بھی ہے، لیکن جہاں لوگوں کی نظروں سے دور ہوئے تو وہ کاہلی اور شیطانی اور سستی، نماز بھی ایسی ہے کہ بس یعنی جس کی کوئی نہ سر نہ کوئی پیر۔ دوسری علامت اس کی یہ ہے کہ جب تک لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں وہ کام کرتا ہے، جب تک لوگ اسے اپریشیٹ کرتے رہیں اس کے اندر ایک انرجی پیدا ہوتی رہتی ہے اور وہ کام کرنے کے لیے اپنا آپ کو آمادہ پاتا ہے۔ اور تیسری اس کی علامت یہ ہے کہ جب کوئی اس پر تنقید کر دے اور کوئی اسے برا بھلا کر دے اس کی نیکی کے کام کرنے پر تو وہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ تو یہ اس لیے ہے میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں کہ اگر آپ کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو پھر کسی کی تنقید، کسی کا کیچڑ اچھالنا، وہ آپ کو اس سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ آپ تو کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ آج میں کسی کا ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، اس میں انہوں نے ایک بات لکھی کہ اگر اللہ کے راستے میں کام کرتے ہوئے آپ کو رسوائی اٹھانا پڑے، آپ کو شرمندگی اٹھانا پڑے، آپ کو شکست کا سامنا کرنا پڑے، آپ کو سرنڈر کرنا پڑے، تو آپ اس لیے ڈٹے رہتے ہیں کہ اگر اس کو یہ منظور ہے کہ میں لوگوں کے سامنے ذلیل ہوں، اگر اس کو یہ منظور ہے کہ میرا حال لوگوں کے سامنے یہ ہو تو مجھے بھی منظور ہے۔ اس لیے کہ آپ کام لوگوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور میرے ساتھیوں، اگلی بات میں یہ کروں گا کہ وہ آدمی جو خالص اللہ کے لیے کام کرتا ہے اس کا فائدہ کیا ہے۔ سب سے پہلا فائدہ یہ کہ وہ آدمی ہمیشہ الرٹ رہتا ہے، وہ آدمی ہمیشہ ہوشیار رہتا ہے، وہ آدمی ہمیشہ اپنے ہر کام پر نظر رکھتا ہے، وہ اپنی ہر نیکی کی حفاظت کی فکر کرتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے کبھی غافل نہیں ہوگا۔ وہ آدمی جو اپنی نیت کی فکر کرتا ہے وہ ہمیشہ اپنے دل و دماغ کو الرٹ رکھے گا کہ میرے سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کر بیٹھوں۔ اس کا دوسرا سب سے بڑا فائدہ جو ہوتا ہے کہ جو بدقسمتی سے آج ہمارا سب سے بڑا المیہ بن چکا ہے، وہ یہ ہے کہ ایسا انسان جو اللہ کے لیے خالص کام کرتا ہے، یہ چابی ہے حقیقی خوشی کی، کہ جب آپ کام اللہ کے لیے کرتے ہیں اور دنیا والوں سے مغنی ہو جاتے ہیں، بے فکر ہو جاتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے کہ چکر سے آزاد ہو جاتے ہیں، بخدا
آپ کی زندگی میں وہ سکون آتا ہے کہ جو سکون آپ کو اربوں روپے جمع کر کر بھی حاصل نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ ہم ساری زندگی لوگوں کو خوش کرنے اور خوش رکھنے میں گزار دیتے ہیں. کیا کہا میں نے؟ کہ ہم ساری زندگی لوگوں کو خوش کرنے اور خوش رکھنے میں گزار دیتے ہیں. لیکن جو اللہ کے لیے کام کرنے والے ہوتے ہیں پھر وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے. وہ اس چیز سے اپنے آپ کو آزاد کر لیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا جو پہلے سنانا چاہتا تھا آپ کو. حضرت عبداللہ بن مبارک کہنے لگے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو خانہ کعبہ میں ہوتے ہیں اور غلاف کعبہ کو انہوں نے پکڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ ریا کر رہے ہوتے ہیں خسران میں. تو لوگوں نے پوچھا عبداللہ بن مبارک سے کہ ایک آدمی مکہ میں ہے، مکہ کہاں خسران کہاں، تو وہ خسران میں ریا کیسے کر رہا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہنے لگے کہ جب وہ خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے کھڑا ہوا ہے نا، اس کے دل میں یہ خیال ہے کہ کاش کہ میرے خسران کے لوگ مجھے اس حال میں دیکھ لیں. یہ خانہ کعبہ کا معاملہ نہیں ہے صرف. بعض اوقات ہمارے دلوں میں بھی خیال آتا ہے کہ آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں تو خیال آتا ہے کہ یار کاش کہ فلاں صاحب بھی دیکھ لیں، میرے سجدے لمبے ہو رہے ہیں، میری نمازیں لمبی ہو رہی ہیں، میں کچھ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، تو خیال یہ آ رہا ہوتا ہے فلاں لوگ بھی دیکھ لیں گے، دیکھو میں کتنے نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں. تو یہ خیال، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے آپ کو بتائی نا کہ یہ چونٹی سے بھی زیادہ غیر محسوس انداز، بعض اوقات یہ اتنی باریک چیز ہے نیت، اسے ڈھونڈنا پڑتا ہے، اسے چیک کرنا پڑتا ہے. تو میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم اس چیز کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں. اس کا تیسرا فائدہ، اپنی نیت کو خالص رکھنے کا تیسرا بڑا فائدہ، اور یہ بات آزمودہ ہے، ہمارے بزرگوں سے ہم نے سنا، اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ نیت خالص رکھنے والے کو اللہ کبھی ذلیل نہیں ہونے دیتا، اللہ اسے کبھی گرنے نہیں دیتا، اللہ اسے لوگوں کے ہاتھوں کبھی رسوا ہونے کی اجازت نہیں دیتا. جو آدمی اللہ کے لیے خالص ہو کر اپنا عمل کرتا ہے اللہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے. میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ بالکل ایک ایسی حقیقت ہے کہ وہ اگر کسی حال میں بھی ہوگا، اس حال میں وہ اپنے اللہ کے ساتھ جس تعلق میں ہے اس تعلق کی وجہ سے وہ بڑی خوشی اور اطمینان اور قلبی سکون کی حالت کے اندر ہوگا. میں یہاں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ جو میں نے اپنے کسی ایک بزرگ کی بات میں سن رہا تھا کسی پروگرام کے اندر. انہوں نے کہا کہ ایک صاحب تھے پاکستان میں، اور واقعہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ میں اپنی اگلی بات کو اس بات سے کنیکٹ کروں گا تاکہ آپ کو یہ بات ذہن میں ذرا یاد رہ سکے، ورنہ اگلی بات جو میں کرنے والا ہوں بعض اوقات یہ ہوگا کہ اگر واقعہ ساتھ نہیں ہے تو آپ بھول نہ جائیں. ایک صاحب تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ اور شکوہ کر رہے تھے کہ بھائی تنخواہ بہت کم ہے، حالات بڑے خراب ہیں. تو اس دوران میں ان کا جو باس تھا وہ وہاں سے گزرا، اور اس باس نے ان کو دیکھا اور کہا کہ بات سنو، میں نے دیکھا ہے کہ تمہارا ایک واؤچر ہے، واؤچر سمجھتے ہیں نا، کمپنی کا ایک واؤچر ہے 50,000 روپے کا، تو تم اکاؤنٹنٹ کے پاس جاؤ اور اپنا واؤچر جا کے لے لو. خوشی کی لہر دوڑ گئی. 50,000 روپے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے 50,000 روپے شاید ٹی اے کے کوئی ڈیو ہیں، میں نے لیے ہی نہیں. جب کاؤنٹر پہ پہنچے اکاؤنٹنٹ کے تو اکاؤنٹنٹ نے واؤچر نکالا، واؤچر پہ اسٹیمپ لگی ہوئی تھی پیڈ آف، یعنی یہ پیسے آپ پہلے لے چکے ہیں، آپ کو یہ ادائیگی ہو چکی ہے. صاحب کا چہرہ بالکل مرجھا گیا. اس واقعے سے میں آپ کو یہ بتاؤں،
ہم میں سے بیشتر لوگ اس خیال میں ہیں کہ ہماری نیکی کا اجر ہمیں آخرت کے دن اللہ کے یہاں ملے گا، اور ہم میں سے بے شمار لوگ جب کاؤنٹر پہ پہنچیں گے اور فرشتے سے کہیں گے کہ وہ میری نمازیں، وہ میرا حج، وہ میرا عمرہ، وہ جو میں نے زکوٰۃ دی تھی، وہ جو میں تحریک اسلامی کا کام کرتا تھا صبح شام اٹھ کے، کہاں ہے میرا واؤچر، کہاں ہے میرا اجر؟ تو فرشتہ اسے دکھائے گا پیڈ آف، تو نے وہ کام دنیا میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا، لوگوں کی تعریف کے لیے کیا تھا، لوگوں سے ستائش حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، تو تیرا وہ کام وہاں ہو چکا، یہ واؤچر تیرا پیڈ آف ہو چکا، یہاں تجھے کچھ نہیں ملنا۔ میرے بھائیوں، اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث لکھی ہے کہ جہنم کے دن سب سے پہلے جہنم میں شرابی نہیں جائے گا، زانی نہیں جائے گا، کافر نہیں جائے گا، جہنم میں سب سے پہلے ایک عالم جائے گا کہ جو خطبے دیتا تھا، جو تقریریں کرتا تھا، جو کتابیں لکھتا تھا، لیکن وہ دنیا کو دکھاوے کے لیے لکھتا تھا، وہ جہنم میں جائے گا۔ وہ شہید جائے گا جو شہید دکھاوے کے لیے جہاد پر گیا تھا، وہ سخی جائے گا کہ جو سخاوت کرتا تھا دنیا میں دکھانے کے لیے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اس لیے یہ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ بخدا میں اور آپ بڑی محنت کرتے ہیں اپنی نمازوں کے لیے، اپنے کام کے لیے، دنیا میں نیکی کرنے کے لیے، برائیوں سے بچنے کے لیے ہم بڑی محنت کرتے ہیں، لیکن فرشتے اس دن ہم سے یہ بات کہیں گے کہ تم نے اپنے آپ کو بڑا سستا بیچا، تم نے صرف لوگوں کے چند جملوں کے لیے، لوگوں کی ذرا سی تعریف کے لیے اپنی ساری محنت کو ضائع کر دیا کہ جو تم نے پوری زندگی اس دنیا میں کی تھی۔ اسی لیے آج مجھے وہ شخص یاد آتا ہے کہ جس کا نام تاریخ میں نہیں ملتا، اور یہ واقعہ شاید آپ نے سنا ہو، جنگ قادسیہ کا واقعہ، جس میں ایک سپاہی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو سپہ سالار تھے، اس سپہ سالار کے کیمپ کی طرف جا رہا ہے، اور ہاتھ میں اس کے بادشاہ کا تاج ہے، بادشاہ کا وہ تاج جو ہیروں سے جڑا ہوا تھا، اور یہ غریب مجاہد سپاہی اپنے سپہ سالار کے کیمپ کی طرف جا رہا ہے۔ دل میں اس کے خیال آتا ہے کہ یہ تاج جو ہے بجائے آج دینے کے کل دے دوں گا۔ شیطان اس کے وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، کیا پتا کہ میں اپنے گھر جاؤں اور میری نیت بدل جائے اور میں یہ تاج نہ پہنچا سکوں۔ پہنچتا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیمپ پر، اور دستک دینے کے بعد انہیں پیش کرتا ہے کہ یہ تاج مجھے ملا بادشاہ کے سر کا، یہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ حضرت سعد اس کی حالت دیکھتے ہیں کہ کپڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ حضرت سعد کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ اگر یہ شخص اس تاج کو اپنے گھر لے جاتا تو اس کی زندگی نہیں، اس کی نسلوں کی زندگی بدل جاتی۔ تو حضرت سعد اس سے کہتے ہیں، جب وہ رکھ دیتا ہے اور اس نے اپنا منہ لپیٹا ہوا ہے کہ تاکہ کوئی پہچان نہ سکے، جب وہ مڑتا ہے واپس جانے کے لیے تو حضرت سعد اس سے کہتے ہیں کہ بات سن، اپنا نام تو بتا دے۔ تو کہتا ہے کہ سعد، جس کے لیے یہ کام میں نے کیا ہے وہ میرا نام بھی جانتا ہے اور میرے باپ کا نام بھی جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اسی لیے میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارے ایک بزرگ تھے عزیر بن ریاض۔ بعض اوقات یہ جو آج کی محفل ہے، اس محفل کے بعد بہت سارے لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آئے گا، ضرور آئے گا، نیکی کرنے کے لیے جب آپ اٹھیں گے تو آپ کے خیال آئے گا کہ شاید میں یہ ریا کر رہا ہوں، تو میں یہ نیکی نہ کروں تو بہتر ہے، خامخواہ کے لیے محنت بھی کروں گا اور اجر بھی نہیں ملے گا، یہ خیال ضرور آئے گا۔ اسی لیے یہ حضرت عزیر بن ریاض جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے ایک بات کہی اور بڑی پتے کی بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کی وجہ سے کوئی نیکی چھوڑ دینا یہ ریا ہے، اور لوگوں کی وجہ سے کوئی نیکی کرنا یہ شرک ہے۔
اگر آپ کسی کی وجہ سے کہ میں نیکی کروں گا وہ مجھے دیکھے گا، مجھے تو کبھی اس نیکی کو نہ چھوڑیں. نیکی کو ضرور کرنا ہے لیکن اپنی نیت کی ساتھ ساتھ اصلاح کرنی ہے. اس لیے کہ یہ شیطان کا بہت بڑا وسوسہ ہے ایک نیک آدمی کے لیے کہ وہ دل میں خیال ڈال دے، ایک شک ڈال دے، اور شک کی بنیاد پر انسان نیکی سے رک جائے. تو میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنی نیتوں کو خالص رکھ سکیں اور جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں ان کا اجر ہمارے لیے اللہ آخرت کے دن کے لیے محفوظ کر لے. اور آپ یقین کریں کہ اللہ کو کوئی بہت بڑی بڑی نیکیوں کی فکر نہیں ہے آپ کی طرف سے. چھوٹی سی نیکی بھی آپ نے اگر اللہ کو خالص نیت کے ساتھ کر لی. میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں، میرے خیال سے وقت تو ہے نا، اور تھک تو نہیں گئے بھائی؟ ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں اس کا کہ دیکھیں کتنی اللہ کو پتہ نہیں آپ کی کون سی ادا پسند آ جائے. وہ بعض اوقات میں سوچتا ہوں نا، وہ میں ایک دفعہ گیا، مجھے قرآن کی کچھ کاپیاں لے کے جانی تھی امریکہ، تو میں یہاں وہ وزن کرانا پڑتا ہے، تو میں کسی کے پاس گیا، میں نے کہا بھائی اس سامان کا وزن کر دو. اس کو پتہ نہیں کچھ اندازہ ہو گیا کہ شاید اس میں قرآن ہے، تو اس نے کہا کہ بھائی میں قرآن کا وزن نہیں کر سکتا. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا قرآن آپ لے کے بیٹھے ہوئے، رکشہ والا جو ہے وہ اپنی پیٹھ قرآن کے پیچھے نہیں کرنا چاہتا، وہ اپنی پیٹھ کو موڑ لے گا کہ قرآن. آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کی کون سی ادا اللہ کو پسند آ جائے. تاریخ میں ایک بہت مشہور نام ہے بشر الحافی کا، رحمۃ اللہ علیہ. بہت کم لوگ جانتے ہیں ان کو، بشر الحافی کو. لیکن یہ کون تھے؟ یہ وہ تھے کہ جو شرابی تھے، ایسے شرابی کہ جو شراب کے نشے میں دھت. ایک دن شراب کے نشے میں اپنے گھر پہنچتے ہیں اور اللہ کا نام زمین پہ پڑا ہوا ہے. اللہ کے نام کو زمین پر دیکھتے ہیں، اٹھاتے ہیں کہ اللہ کا نام زمین پر، اور اسے گھر میں لے جا کر صاف کرتے ہیں. بازار سے جا کے عطر لے کر آتے ہیں، نام پر عطر لگاتے ہیں اور اللہ کے نام کو اوپر رکھ دیتے ہیں. اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ تاریخ میں یہ آتا ہے کہ رات میں انہیں خواب نظر آتا ہے، اور خواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بشر الحافی سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بشر تو نے ہمارے نام کا اکرام کیا ہے، ہم تیرا اکرام کریں گے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور آپ کو پتا ہے یہ بشر الحافی کون تھے، پھر کیا ہوا ان کا؟ یہ بشر الحافی وہ تھے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ آتا ہے، جو ہمارے 4 فقی ہیں بڑے، ان میں ایک بڑے فقی امام احمد بن حنبل ہیں، کہ امام احمد بن حنبل بہت کم لوگوں کے لیے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے تھے ادب اور احترام میں سلام کرنے کے لیے. لیکن بشر الحافی جب ان سے ملنے آتے تھے تو امام احمد اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے. امام احمد کے بارے میں آتا ہے کہ امام احمد جب بشر الحافی جاتے تھے تو دروازے تک انہیں رخصت کرنے کے لیے آتے تھے. میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، امام کشیری نے ایک واقعہ لکھا بغداد کی سڑکوں کا. اس کا واقعے کا ذکر میں خاص وجہ سے کر رہا ہوں آپ سے. تو وہ لکھتے ہیں امام کشیری کے ایک شخص نے بغداد کی سڑک پر، کوئی نیک آدمی تھا اللہ کا، اس نے محسوس کیا کہ اس کے برابر میں شاید حضرت خضر چل رہے ہیں. تو اس نے اس شخص سے پوچھا، امام کشیری بہت بڑے بزرگ ہیں، اس شخص سے پوچھا کہ تم خضر ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں خضر ہوں، تمہارا بھائی. تو اس شخص نے حضرت خضر سے پوچھا. اس میں ایک میں بتاؤں آپ کو بات، ہمارے بڑے علماء کا یہ خیال ہے کہ حضرت خضر کا پتہ ہے نا آپ کو، حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سورہ کہف، کہ حضرت خضر آج بھی زندہ ہیں. اللہ انہیں قیامت کے دن تک زندہ رکھے گا، اور حضرت خضر کو اللہ مختلف صورتوں میں لوگوں کی مدد کے لیے بھیجتا ہے. تو اس شخص نے حضرت خضر سے پوچھا کہ تمہارا امام شافعی کے بارے میں کیا حال ہے، کیا خیال ہے؟ اس نے کہا امام شافعی بہت بڑے بزرگ تھے. اس نے کہا تمہارا امام احمد بن حنبل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت خضر نے کہا کہ امام احمد بن حنبل اللہ کے صدیق ہیں. اس نے کہا کہ تمہارا بشر الحافی کے بارے میں کیا خیال ہے؟
تو حضرت خضر نے کہا کہ اللہ نے بشر کے بعد بشر جیسا کوئی نہیں بنایا. یہ اللہ نے مقام ایک چھوٹی سی نیکی تھی. تو میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں کہ وہ رکشہ والا شاید بخدا میری بہت ساری نیکیاں شاید کام نہ آئیں، لیکن اس کی وہ ادا اللہ کو پسند آ جائے. وہ وزن کرنے والا جو اللہ کے کلام کا ادب کر رہا ہے، چاہے وہ جاہل ہے، چاہے وہ نمازوں کے معاملے میں شاید کمزوری دکھاتا ہو، شاید وہ گناہگار بھی ہو، لیکن اللہ کو کس کی کون سی ادا پسند آ جائے کہ جو خالص اللہ کے لیے کرتا ہے. اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنی نیکیوں کی حفاظت کر سکیں، اور یہ نیکیاں جب ہم آخرت میں کاؤنٹر پہ پہنچیں تو فرشتے یہ کہیں کہ سلام ہو تم پر، اور یہ نیکیاں تمہارا استقبال کرتی ہیں، یہ تمہارے اجر کا انتظار کرتی تھیں. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.